کہ ہم پلاٹ خریدتے ہیں منافع کی تجارت کی نیت سے، اب اس پہ زکوٰۃ تو بنتی ہے. جو بھی پلاٹ آپ خریدیں یا مکان خریدیں تجارت کی نیت سے اگر خریدتے اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے. اب ہر سال زکوٰۃ آپ نکال رہے ہیں مکان، یہ اللہ کا قرض ہے، یہ ہمیں اور آپ کو ادا کرنا ہے. قرآن میں ہے کہ جو زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ایک بار نکالو، لیکن ایک وقت مقرر ضرور کر لو سال میں کہ سال کے اس دن میں زکوٰۃ نکالوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ، سال کے ایک دن میں زکوٰۃ نکالوں گا. اور کاروباری حالات بھی اچھے نہیں ہیں لوگوں کے، تو ایک طریقہ اور بھی میں آپ کو بتا دوں. چاہے تو چونکہ اللہ کے نام پر لاکھ روپیہ نکالتے ہوئے کلیجہ پھٹتا ہے نا، تکلیف تو ہوتی ہے. مال کا تو یہ معاملہ ہی ایسا ہے. جبھی تو قرآن میں اللہ نے ایک ترتیب رکھا ہے، جہاں بھی پورے ایک پہلے پارے سے تیسرے پارے تک قرآن جو پڑھ کے دیکھ لینا، اللہ نے ہر جگہ پہلے مال کا ہی ذکر فرمایا ہے. بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مال کی قربانی اللہ نے بعد میں پہلے مانگی ہے، جان کی قربانی اللہ نے بعد میں مانگی ہے. کیونکہ مال نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو آپ ایک ڈائری رکھیں، اس میں مینٹیننس کریں. کوئی بیوہ بہن ہے محلے کی، کوئی پڑوسی غریب ہے، سردیوں کا مہینہ چل رہا ہے، ہم نے ان کے اوپر ایک رجائی لا کر کے ڈال دیا، ایک کمبل لا کر کے ڈال دیا، اس پیسے کو لکھ لے کہ 2000 کا کمبل آیا یا رجائی آئی، میں نے اس غریب کو ڈالا ہے، یہ زکوٰۃ کی رقم میں آپ کا کاؤنٹنگ کر لیا کریں. سال بھر دیں، جب ایک بار جب آپ زکوٰۃ نکالنے کے لیے بیٹھے تو اس وقت اس کو مائنس کر دیں. یہ 1 لاکھ زکوٰۃ تھی، 10,000 روپیہ میں نکال چکا ہوں، اب 90,000 نکالنا ہے. تو نکالنے والے کے لیے بھی آسان ہے، پریشانی نہیں ہے، ایک ساتھ پریشانی نہیں آتی ہے. کچھ بھائیوں نے ہم سے سوال کیا کہ حافظ امام صاحب یہ بتائیے کہ ہم پلاٹ خریدتے ہیں منافع کی تجارت کی نیت سے، اب اس پہ زکوٰۃ تو بنتی ہے. جو بھی پلاٹ آپ خریدیں یا مکان خریدیں تجارت کی نیت سے اگر خریدتے اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے. اب ہر سال زکوٰۃ آپ نکال رہے ہیں، مکان بک نہیں رہا ہے، اب کیش کی شکل میں کچھ رہا نہیں. ہم سے ایک نے سوال کیا، میں بتا دیتا ہوں چونکہ ادھر زیادہ یہ کاروبار ہوتے ہیں. مکان آپ نے یا پلاٹ ہی ہے آپ کا، تجارت کی نیت سے اب سال ہر سال آپ زکوٰۃ نکالتے جا رہے ہیں. پلاٹ 2 سال نہیں 5 سال رک گیا، بکا نہیں. اب آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہے کہ اس کا جو ہے زکوٰۃ نکالے. تو ایک تخمینہ جو مارکیٹ میں مارکیٹ ویلیو ہے، مارکیٹ ریٹ ہے، اس کو کاؤنٹ کریں کہ ہاں 10 لاکھ کا یہ پلاٹ ہوا، 10 لاکھ کا زکوٰۃ کتنی بنی، جتنا بنا وہ لکھ کر کے رکھے. جب بھی اس پلاٹ کا سودا ہو، بکری ہو اور آپ کے پاس پیسہ آئے تو اس کے ساتھ وہ پچھلا جو زکوٰۃ ہے، یہ ابھی والا جو زکوٰۃ بنے گا، سب ملا کر کے اکٹھے دے دیں. اس طریقے سے سہولت بھی ہوگی اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. اس لیے زکوٰۃ کا ایک تاریخ ضرور مقرر کریں آپ، نہیں تو معلوم ہوگا کہ اب نکالتے ہیں پچھلے سال کی بھی زکوٰۃ رہ گئی، دوسرا سال بھی آ گیا، معلوم ہو کہ 2 سال کا زکوٰۃ آپ کے اوپر ہو گیا. اسی لیے تو جماعت کی نماز اللہ نے رکھی ہے. جماعت کی نماز کیوں رکھی گئی ہے؟ اگر جماعت کی نماز بند کر دی جائے تو جتنے کاروباری لوگ ہیں، دکانداری لوگ ہیں، بزنس والے لوگ ہیں، چلو اب پڑھ لیں گے، ابھی وقت باقی ہے، ابھی تو 1 گھنٹہ ہے، ابھی آدھا گھنٹہ ہے، 10 منٹ ہے، ایسے کرتے کرتے نماز چلی ہی جائے گی. اسی لیے جماعت رکھی گئی ہے. وعلیکم السلام، ماشاء اللہ. جماعت اسی لیے رکھی گئی ہے کہ آپ جماعت کے حساب سے جلدی آنے کی کوشش کریں گے اور آپ نماز وقت پہ ادا کر لیا کریں گے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا میدان محشر کے اندر کچھ لوگ ہوں گے جو بدبودار گوشت کھا رہے ہوں گے،